قاسم صاحب ماشاءاللہ یہ اصل سچ میں والا مسٹریم یہاں پہ جا چکے ہیں اور ماشاءاللہ کافی حد تک اس کی نیندیں حرام کر چکے ہیں. کیسے مزاج عامر بھائی؟ کافی عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. اللہ کا شکر. جی جی اللہ برکت دے. جزاک اللہ. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں ان کے اسٹریم پہ گیا تھا تو میں نے ان سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کے معنی کیا ہے. اللہ گواہ ہے اس کو قرآن کے معنی نہیں آتے تھے. جس شخص کو لفظ قرآن کا معنی نہیں آتا وہ قرآن کے مقابلے میں صورت بنا رہا ہے. پہلے تو ذرا ہم اس پہ تھوڑا سا رو لیتے ہیں. پھر آگے میں نے ان سے کہا وقتلوہم کہ ہم ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے. عامر بھائی انہوں نے کہا کذالک جزاء الکافرین وقتلوہم حیث ثقفتموہم. یقین کرے اس شخص کو نہ ضمیر کا پتہ ہے نہ مرجع کا پتہ ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں اتنا معلوم نہیں ہے کہ ازمار قبل ذکر یہ درست نہیں ہے اور کہاں جائز ہے. وہ تو عمدہ میں بشرط تفسیر جائز ہے. یہاں تو وقتلوہم فضل ہے مفعول واقع ہو رہا ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں تھا. بہرحال یہ اس کے علمی صلاحیت ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ قرآن مجھ سے سیکھو. بہرحال اب یہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. اس نے ایک جگہ میں نے سنا ہے ان ملحدین کا اعتراض اسی سچ والے سے میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ کے نام سے، حالانکہ بسم اللہ میں تو اللہ کے نام سے نہیں ہو رہی، وہ تو با سین میم سے ہو رہی ہے. اور یہاں خود بھی بسم العقل کہا. قرآن کے نقالی کا اتنا شوق تھا کہ اپنا اعتراض بھی یاد نہیں رہا. سبحان اللہ. قرآن کے نقالی کا ان کو اتنا شوق تھا کہ ان کو اپنا اعتراض بھی یاد نہیں رہا اور اسی بسم العقل سے شروع کیا. جس قرآن کو ساری زندگی گالیاں دیتا رہا آج اسی قرآن کا محتاج ہوا. لیکن کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے. اب آگے جو العقلی کے بعد الوعی النوری ہے یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے سچ والے؟ یہ معطوف معطوف علیہ تو ہے نہیں اس لیے کہ بیچ میں واو عاطفہ نہیں ہے. اور پھر اگر آپ اس کو بنا کیا رہے ہیں یہ العقلی کے بعد الوعی النوری آ رہا ہے تو الوعی النوری آپ کی ترکیب نحوی میں واقع کیا ہو رہا ہے؟ اس کی میرے ذہن میں کافی عرصے سے میں اس پر سوچ رہا ہوں کافی دیر سے کہ یہ بنا کیا رہا ہے. یہ بدل بنا رہا ہے یا یہ عطف بیان بن رہا ہے، یہ بن کیا رہا ہے؟ تو میرے ذہن میں ایک توجیہ آ گئی کہ یہ بدل غلط ہے. سبحان اللہ. یہ بدل غلط ہی بن سکتا ہے اور کچھ بن ہی نہیں سکتا ہے. بھائی آپ مجھے بتائیں اس نے پہلے کہا بسم العقل پھر کہا الوعی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہو گئی. مجھے العقل نہیں کہنا چاہیے تھا الوعی کہنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد کہا النوری پھر کہا کہ جی یہاں بھی غلطی ہو گئی ہے مجھے النوری کہنا چاہیے تھا. تو یہ نحوی اعتبار سے یہ بدل غلط ہے. تو نے پہلی جگہ پر اپنے بدلوں کا اعتراف کر لیا. یہ خدا کی مار ہے تجھ پر. مگر حضرت یا اللہ نے تجھے مارا ہے. جی ایک مسئلہ اور بھی بڑا ہے نا کہ بدل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر یہ عقل کو مبدل منہو بنا رہا ہے تو بدل غلط بنے گا. پھر یہ اس لیے کہ اور بدل کی کوئی صورت بن ہی نہیں سکتی ورنہ دو چیزوں سے کیسے بدل بن رہا ہے؟ الوعی الگ چیز ہے النور الگ چیز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کہے صفت ہے، اگر وہ کہے کہ العقل جو ہے وہ موصوف ہے اور دونوں آگے اس کی صفتیں ہیں، اس پر کیا اعتراض؟ صفت کیسے بنے گا وہ؟ بھائی وہ دونوں ذوات ہے الوعی النوری. اگر النوری یہ کہہ دیتا تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی. بھائی جو صفت ہوتا ہے نا صفت وہ ذات پر دلالت نہیں کرتا. الوعی بھی ذات ہے النور بھی ذات ہے. صفت تو بن ہی نہیں سکتا. اگر یہ العقل نورانی یہ ہوتا اگر یہ العقل نورانی یہ ہوتا یا العقل نوری یہ ہوتا تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی پھر وہ صفت بن جاتا. تو الوعی یہ تو ذات ہے النوری یہ بھی ذات ہے تو ذات کے لیے صفت کیسے بن رہا ہے؟ زبردست بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پہ اس کو خود سمجھ نہیں تھی آ رہی اس نے اس کا ترجمہ اسی نہیں کیا. اصل جو پوائنٹ ہے نا عامر بھائی اصل جو پوائنٹ ہے وہ آگے آ رہا ہے. اصل جو پوائنٹ ہے پہلی بات تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ عقل کی تعریف کر کے دکھا دے. ایک منٹ عقل کی تعریف ایک منٹ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا. جب اللہ آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ اس کے ماننے سے انکار کر رہے ہیں. عقل بھی جوہر مجرد عن المادہ ہے. یہ بھی ایسی چیز ہے جس کا وجود ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے.
تو اللہ کو نہیں مانتا تو عقل کو کیسے مان گیا؟ سبحان اللہ۔ تو عقل کو کیسے مان گیا؟ حضرت اس پہ سوال اٹھتا ہے زبردست، یہ سوال میرے ذہن میں آمد ہو رہی تھی نور العقل کے اوپر۔ اب مجھے بتائیں کہ عقل جو ہے، عقل اس کی دو توجیہیں یہ کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ جو مادی مغز ہے آپ کے اندر، جس کو برین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وجود رکھتا ہے، اس کو کہہ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہہ سکتا ہے شعور کو، ٹھیک ہے، جو کانشیسنس ہے، سوچ ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، یہ دو چیزوں میں سے ایک کو کہہ سکتا ہے۔ باہر صورت نور جو ہے کبھی بھی اس کا اخراج عقل سے نہیں ہوتا کہ نور کو استعارہ کے معنی میں مان رہا ہے یا ظاہری معنی میں مان رہا ہے۔ اگر استعارہ کے معنی میں مان رہا ہے تو قرآن کے کئی استعاروں پر اس نے اعتراض کیا ہے، ظاہری معنی کے اندر لے کر اس سے رجوع کرے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، اگر ظاہری معنی کے اندر مان رہا ہے تو اس کا وجود دکھائے، کیونکہ ملحد تو نہیں مانتے ان چیزوں کو۔ نہیں، پہلے تو نحوی ترکیب میں متعین کریں نا، آپ بنا کیا رہے ہیں؟ آپ اس کو صفت بنا رہے ہیں تو یہ ذات ہے، ذات کو آپ صفت کیسے بنا سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر میں کو مفتی منہاج عامر، تو عامر مفتی منہاج کے لیے صفت بن جائے گا، وہ ایک الگ ذات ہے۔ آپ دیکھیں صفات میں جیسے آپ کہہ دیتے ہیں زید علم نہیں کہہ سکتے، زید عالم کہیں گے، ہاں مبالغتاً اس کو مبالغے کا پھر پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن الواعی کا کیا کرو گے؟ یہ میرے خیال میں بدل غلط ہے۔ اچھا، اب آگے جو اصل غلطی ہے اس پر آج تک کسی کی توجہ نہیں گئی ابھی تک۔ بھائی ایک ہوتا ہے از اور ایک ہوتا ہے اذا۔ از یہ ماضی کے لیے آتا ہے اگرچہ مضارع پر داخل ہو، اور اذا مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو۔ اب دیکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب آپ لوگ دیکھیں کہ یہ سورت جب نازل ہوئی تھی اس وقت فتح مکہ ہوا تھا عامر بھائی؟ نہیں ہوا تھا نا۔ تو اذا جاء نصر اللہ کا معنی کیا ہے؟ جب آئے گی مدد اللہ کی، سبحان اللہ، جب آئے گی مدد اللہ کی۔ یہ اذا ہے، یہ جاء فعل ماضی پر داخل ہے۔ تو نے قرآن کے نقالی تو کی لیکن تجھے پتہ نہیں تھا آگے جا کے میں کس کھڑے میں گر رہا ہوں۔ تو اذا جاء نور العقل کا مطلب آئے گا جب آئے گی نور عقل کی۔ اس نے ماضی کا مطلب یہ تو نے ترجمہ ماضی کا کیا ہے، ترجمہ تو نے غلط کیا، جب آ گئی نہیں ہے، جب آئے گی نور عقل کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک عقل کی نور آئی نہیں ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، اور آئے گی بھی نہیں، بہت اور کبھی آئے گی بھی نہیں۔ اس کو اور اس کے ماننے والوں کو تو بھائی جب عقل کی نور ابھی تک آئی نہیں ہے تو اس عقل کی وجہ سے تو نے اس قرآن کو چھوڑ دیا جو 1400 سال پہلے آ چکا ہے۔ یار اور ہمیں یہ بتائیے عقل آئے گی کب؟ علامہ صاحب آپ، میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ امام سیبویہ کال کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، بچپن میں جب نحو پڑھتے تھے تو ایک بکرے کو نحو کا سبق سنا رہے تھے، جب اس کا کان چھوڑا تو اس نے سارے لا کے نا کی شکل کے اندر سارے لا دیا، انہوں نے پھر گھنٹہ اس کو سبق پڑھایا۔ یہ وہ بکرا ہے امام سیبویہ کا جس کو آپ سبق پڑھا رہے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی آڈینس جو ہے ان کو نہ عربی کا پتہ ہے، نہ اردو کا پتہ ہے، نہ نحو صرف کا پتہ ہے۔ ان کے لیے کچا بادام اور سورہ عقل ایک ہی طرح کی ہے۔ آپ کو میں بتا دوں یہ آڈینس وہ ہے، یہ وہ آڈینس ہے جو کچا بادام کے اوپر ناچ رہی ہوتی ہے، ان کو مطلب نہیں پتا بنگالی سانگ ہے، تو یہ اس طرح کی صورت کچا جو ہے نا وہ ان کی آڈینس بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ حال ہے سر ان کا، ترجمہ نہیں آتا، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، مگر واہ واہ۔ اذا جاء نصر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آئے گی مدد اللہ کی تو پھر ایسے کرنا۔ تو اذا جاء نور العقل کا کیا مطلب ہوگا؟ جب آئے گا عقل کی، جب آئے گی عقل کے نور۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا نور ابھی تک آیا نہیں ہے، وہ آئے گی۔ تو سچ والے جی ہمیں یہ بتائے وہ کب آئے گا؟ وہ آیا نہیں ہے اور تو نے پہلے سے اس کو بنیاد بنا کر کے قرآن کا انکار کر دیا جب قرآن کے مقابلے میں آئے تھے۔ اچھا پھر کمال کی بات یہ ہے کہ وہی قرآن والی صورت ہے، اس کو اگر قواعد کا پتہ ہوتا تو کبھی بھی سورہ نصر کے مقابلے میں نہ بنا تھا، ورنہ اس کو پتہ ہوتا کہ میں ادھر پھنس رہا ہوں۔ اسی قرآن والی صورت کو اٹھا کر کے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ کی جگہ يَخْرُجُونَ کہا، فی دین اللہ کی جگہ من دین العربی کہا، اور آگے افواجہ کہا۔ تو جس قرآن پر اعتراض کر رہے ہو اسی کے نقالی کی، اور وہ نقل کے لیے بھی عقل اور علم کی ضرورت ہے، اور تو نے خود مان لیا کہ میں ایک درجے کا جاہل ہوں جو بھی قرآن۔ اچھا پھر کمال یہ ہے کہ یہ چیلنج اللہ نے عرب کو دیا تھا، اور عرب لوگ عربی کو بھی جانتے تھے، قواعد کو بھی جانتے تھے، فصاحت اور بلاغت کو بھی جانتے تھے۔ ان کو تو ضرورت نہیں ہوئی قرآن کے مقابلے میں صورت لانے کی، اس لیے کہ وہ عربی کو جانتے تھے، ان کو ضرورت نہیں ہوئی۔ تو عربی کو نہیں جانتا تھا اس لیے تو نے یہ حماقت کی ہے، اور اگر جانتا ہے تو پھر اذا جاء نور العقل کا ترجمہ کرے اور ہمیں جواب دے کہ وہ عقل کب آئے گی۔ ابھی تک تو آئی نہیں ہے،
اس کو بنیاد بنا کر کے آپ نے قرآن کا انکار کیسے کیا؟ جی جزاکم اللہ. اس کو ایک بات کا اعتراف تو ہے، وہ سنتے جائیے جس کا اس کو اعتراف ہے، پھر آگے بات رکھیں گے انشاءاللہ. تو دودھ پیتا بچہ ہوں. دیکھیں میرا کمپوزیشن تو دودھ پیتے بچے کا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. ہر بات ہے کہ جو ہے دودھ پیتے بچے کا کام جھول نہیں رہتا، وہ تو رہتا ہے نا. ظاہر بات ہے بھائی، ظاہر بات ہے.